نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سورة بقرة سورة آل عمران آیت نمبر 109 بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے دیکھا نہیں لیکن رکوع مکمل ہو رہا تھا تو اس کو کر ہی لیتے اوکے کتنے گیا آیت نمبر 109 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ترجمہ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ما جو کچھ فی السماواتی آسمان میں ہے آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وَإِلَى اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام پیچھے اس بات کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ وہ لوگ حق بات کو چھپاتے تھے تو ان کا جانتے ہوئے بھی اس پہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے تو ان کے چہرے جو سیاہ ہوں گے اور جو ایمان لے کر عمل کرتے تھے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی حق سے حق کو جھٹلائے گا وہ ظلم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین اور انسان کہاں تک بھاگ سکتا ہے لوٹنا تو ہمارے سب کاموں کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے پھر کون تم ہو تم خیرون بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہو للناس لوگوں کے لیے تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف اچھائی کا وتنہونا اور تم روکتے ہو عن المنکر برائی سے وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب لکان البتہ ہوتا خیر بہتر لہم ان کے لیے منہم بعض ان میں سے المؤمنون مومن ہیں وہ اکثرهم اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں امت مسلمہ تبھی اس ہی ٹائم جو ہے نا مطلب اس وقت بہترین امت کہلائی جانے کے قابل ہے جب وہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی یہاں پر اسپیسیفک صحابہ کرام ان کے فالوورز یعنی کہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے جو ان کی عمل پیرا ہے ان کی زندگی ان کی نقش قدم پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی رکھیں صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلم نام رکھ کر جو ہے وہ کچھ ریچولز کے ساتھ نماز روزہ رکھ پڑھ لیا بہترین امت نہیں بن سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اس لیے کہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ایسے نہ ہوتے یعنی جیسے یہ اب ہے کیونکہ جو انسان ڈرتا ہے اس کے اعمال ایسے اس کے ایٹیٹیوڈ اس کا زندگی کی طرف رویہ ایسا نہیں ہوتا اقبال کہتے ہیں اہل کتاب اگر سچا ایمان لائے تو امامت ان کے پاس رہتی مگر اب ان پر ذلت ہے لیکن ہم مسلمان پر نہیں نہیں سچ یہ میں نے اقبال کا غلط بول دیا وہ ہے تم وہ ہو مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود کیونکہ مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے وہ ہے نہیں تو امامت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دی ہے ان کو مسلمان بنی اسماعیل کی طرف آئی ہے مسلمانوں کی طرف آئی ہے تو اس چیز کو وہ اگر مسلمان قائم نہیں رکھیں گے نا اور وہی اعمال کریں گے جو یہود اور نصارہ کرتے آئے ہیں تو آف کورس انہوں نے بھی تو ہنسنا ہی ہے کہ ان لوگوں کو امامت دی تھی ہم سے چھین کر
تو اقبال وہ کہتے ہیں کہ مسلمان، ہم وہ مسلمان بن گئے جن کو ہم دیکھ کر یہود بھی شرماتا ہے کہ اچھا یار ان کو دی ہے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے نا کہ اگر ولو آمن اہل کتاب، اگر تو اہل کتاب ایمان لے آتے تو وہ بہترین ہی رہتے، ان کو بہترین ہونے کا ہی لقب دیا جاتا. کیونکہ ان میں سے بھی بعض جو ہے وہ مومن ہے، یعنی کہ وہ بھی اپنی کتاب پر اپنے دین میں جو ہے وہ مومن صحیح سے ایمان لے کر آئے تھے، اور مگر اس میں سے اکثر کیا تھے؟ فاسقین، جو فسق کرتے تھے اور اپنے انبیاء کی جو ان پہ کتاب نازل کی گئی تھی اس پہ بھی ٹھیک سے ایمان نہیں لاتے تھے. پھر آتا ہے لن ہرگز ہی یضروکم، وہ نقصان دیں گے تمہیں، الا مگر ازن اذیت، وہ ان اور اگر یقاتلوکم، وہ جنگ کریں گے تم سے، یولکم، وہ پھیر دیں گے تم سے، ادبارہ، پشتیں، یعنی پیٹھ، ثم پھر لا ینصرون، نہ وہ وعدہ کیے جائیں گے. یہاں پر نا شان نزول اس طرح سے کہ مدینہ کے نا اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، جب مسلمان کا اہل کتاب کے ساتھ واسطہ تھا نا، اور مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بھی تھے، وہ مسلمان جو اسلام کے لیے اپنی تمام چیزیں قربان کرنے پر تیار تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے نا جو فتح دیکھ کر، جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد پھر وہ لوگ دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ وہ مسلمان جو حقیقی معنوں میں تھے، جنہوں نے قربانیاں بھی دی تھیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو. دنیا میں ہر ناکام شخص کی نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنے مخالف حریف پہ ہر طرح کی جو ہے وہ سازشیں استعمال کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر لیں. جب بھی ان کا جنگ میں آمنا سامنا ہوگا نا تو وہ سامنا ہی نہیں کر سکتے. اور جب مسلمان کے اندر ایمان تھا نا تو یہود ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، ان کو مدینہ سے بھی نکلنا پڑا تھا. خیبر فتح ہوا تو وہاں سے بھی ان کو نکلنا پڑا. شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے دو چار ہونا پڑا تھا. پھر تب جا کے جو ہے روم فتح ہوا. صلیبی جنگیں ہوئی تو کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس پر قابض ہوئے، لیکن جب ایمان بڑھا تو صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کر لیا. لیکن مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری اس کے آپس کے فساد اور جنگوں اور برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے. تبھی تو ہمارا جو بیت المقدس ہے یہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور آج جو ہے وہ ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلت کا شکار ہیں. جب تک ہمارے اندر کی جو دشمنی ہے، اناد ہے، فساد ہے، وہ ختم نہیں ہوگا تب تک کفار ہم پر حاوی رہیں گے، تب تک کوئی اس کا سولوشن نہیں نکل سکتا. اور ان کی اذیتیں اتنی زیادہ تھی نا، جت- آ، جس جس پہ ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ پریشان نہیں ہو، کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ تو اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، بہت سی اذیت والی باتیں. جو لوگ پہلے کتاب دیے گئے تھے نا، اور جو شرک کا زمانہ تھا، ان لوگوں سے کہ اگر کہانی سنو تو ان کو تو بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی. تو پھر ضریبت مار دی گئی علیہم ان پر، ذلت ذلت، اینما جہاں کہیں ثقفو وہ پائے گئے، اللہ مگر بحبل بحبل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ، وحبل من الناس، اور رسی کی لوگوں کی، وباؤ، اور وہ لوٹے بھی غضب ساتھ غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وضریبت اور مار دی گئی علیہم ان پر مسکنت محتاجی، ذالکہ یہ بھی انہم بوجہ اس کے وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بھی آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون وہ قتل کرتے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے، ذالکہ یہ بوجہ اس کے جو عرصہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ کانو تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے. یعنی یہود و نصارہ پر ذلت جو ہے وہ کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی. اور آج ہم مسلمانوں کی وجہ بھی یہی ہے ذلت کی، کہ وہ مسلمان اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. 8 قبل مسیح میں نا اشوریوں نے ان پر حملہ کیا کہ ان کی جو شمالی ریاست تھی نا وہ تباہ ہو گئی تھی یہودوں کی. ان کے پہلے ملک کے جو 2 حصے ہو چکے تھے، شمالی جنوبی، یعنی اس میں ایک جگہ یہودیاں ہوتی تھی اور ایک جگہ اسرائیل ہوتے تھے. اس میں ہیکل سلیمان اور تورات جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی، باقی سب تباہ ہو گیا تھا. پھر
6 कबल मसीह में बावलियों का हमला हुआ तो जनूबी हिस्से में हैकल सुलेमानी भी नहीं रही वहां पे, और तो रात भी उन्होंने जला दी थी। सख्त जिल्लत और इखलाकी जवाल का शिकार हुए थे। ये तब की बात है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नजूल से पहले की, उनके आने से पहले, जब यहूद थे और यहूदिया और इसराइल थे। तो फिर उसके बाद क्या था कि फिर 5 कबल मसीह में फारसी के जरिए जो है अल्लाह ताला ने बावलियों से निजात दिलवाई थी, और उन्हें फिलिस्तीन दोबारा मिला, हैकल दोबारा तामीर हुआ था। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने हाफजे से तो रात दोबारा इनको रखवाई, लेकिन उसके बावजूद या खुद साख्ता उन लोगों ने तब्दीलियां करनी शुरू कर दी थी। हालांकि तो रात दोबारा लिखवाई गई। फिर क्या हुआ था, 4 कबल मसीह में सिकंदर आजम का हमला हुआ और फिलिस्तीन को फतह करके जो रूमी था उसका हिस्सा बना लिया गया। मजहबी फिर से यहाँ पर गुलामी शुरू हो गई थी, उनकी जिल्लत फिर से शुरू हो गई थी जो उनको 5 कबल मसीह में मिली थी। फिर से उनको जो है वो नस्ली जो है वो गैर मुहज्जब बनाया। वजह क्या थी कि जो कौम उनकी मदद करती थी ना, उन्हीं की पीठ में ये लोग चूड़ा घोंप देते थे और साजिशें करते थे। तो फिर यकम बादज मसीह जो था ना, आफ्टर रथ मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, तो रोमियो के हाथ भी जो है ना तबाही हुई। यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह की तरफ जब उठाए जाने के बाद ना, उनका जो टेम्पल था वो यहूदियों का तबाह हो गया था। फिर 2 साल बाद क्या था कि फ़लस्तीन से मुकम्मल इखराज हुआ उन लोगों का, उनका रोमियो ने मजहब पर मुकम्मल जो है वो अमल सियासी जुर्म करार दिया। उन दो कबल मसीह में जो फिर से उन पर जो है वो जवाल का टाइम शुरू हो गया था। फिर उसके बाद अब जाकर फ़लस्तीन में दाखिल हुए 3 मसीह में, और उनके जो है ना उल्मा पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ, ईसाई हुकूमत की सख्ती भी हुई थी। फिर 7-8 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 7-8 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खैबर से निकले गए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के, और शाम से जो है वो जलावतन हुए। फिर 11 ईस्वी में जो है क्या था, आफ्टर डेथ उनके हज़रत ईसा अलैहि सल्लम के सलीबी जंगों में यहूदियों ने सारों का सख्त टकराव हुआ। और जो यहूद थे ना, वो उनका मतलब उनका जो है ना तब तक वो उनकी चपकलेश, उनकी साजिशें वो ख़त्म नहीं हुई। और इंसान की जो कामयाबी है ना उसका सबसे जो मेजर पॉइंट यही है कि जब तक उसके अंदर सब्र और तकवा नहीं ना आ जाता, वो अपने अंदर पैदा नहीं कर लेता, तब तक उस कौम को इज्जत भी नहीं मिल सकती। यहूदियों के पास भी किताब थी, इतने अम्बिया आए, उनको इतने मौके मिले, उनको बार बार उनको अल्लाह ताला ने जो है वो फतह दी, मगर अमल ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको फिर जिल्लत से भी दो चार करते गए। उन्होंने बहुत सारे मतलब हिस्ट्री भरी हुई है, जो उन वो कुछ अरसा सीधे होते थे, अमल ठीक करते थे, मगर फिर एक अरसा आता था कि वो लोग छोड़ देते थे दीन के साजिशें करते थे, जो उनकी हेल्प करते थे उन्हीं के खिलाफ जो है वो साजिशें करना शुरू कर देनी। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अ, सही जलील कर दिया, जलालत दी। कहते हैं लैसू नहीं है वो सब यकसू बराबर। अब वो सब बराबर नहीं है। मिनाल किताब अहले किताब में से अम्मतन एक जमात है, कायमतन जो कायम है हक पर, यतलूना वो तलावत करते हैं आयतिल्लाह, अल्लाह ताला की आयत, कि अना घड़ियों में लैल रात की, वो हम यसजुदून ऊपर सजदा करते हैं। तो सब जो है वो अहले किताब एक जैसे नहीं है। यानी उसमें उनमें जो है अब्दुल्ला बिन इस्लाम भी थे, साहबा बिन सईद थे, और भी बहुत से साहबा थे उनमें। खैर थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो जब अल्लाह ताला की आयत उन्होंने सुनी तो वो ईमान ले आए थे, क्योंकि वो जब अपने दीन में भी थे ना, जब वो यहूदियत में भी थे, तो वो सही पक्के सच्चे मुसलमान थे अपने दीन के। तो इसलिए जब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सुनाई तो, और अल्लाह ताला की आयत सुन के वो भी उन पर ईमान ले आए थे। और सूरह अल इमरान की 199 आयत में भी इनका जिक्र आता है कि इनकी तादाद कम थी, अ, ये जो लोग ईमान लेकर आए थे। और फिर यहाँ पे आता है
جو قائم ہے یتلونا آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، انا اللیل، رات کے گھڑیوں میں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ رات کے گھڑیوں میں عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے نا خاص طور پر، اور اس میں جو ہے وہ آواز اونچی کر، تلاوت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب انسان اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے نا۔ تو اس لیے فجر اور عشاء کی نماز کا یہاں پر ذکر ہے کہ اس میں وہ اونچی آواز سے تلاوت بھی کرتے تھے، اور تہجد کے ٹائم بھی وہ تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت لازمی کیا کرتے تھے۔ پھر آگے آتا ہے یمینون، وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون، اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، نیکیوں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں من الصالحین میں سے۔ پیچھے تم لوگوں نے پڑھا کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، اب یہاں پہ ایک نئی چیز آئی، بس وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے جلدی کرتے تھے نیکیوں میں۔ کہیں جگہ پہ آتا ہے سب سبقات کا ورڈ یوز ہوتا ہے، تو ہمارے جو ہے نا، مطلب وہ کوئی بھی کلاس میں کوئی ٹائم چیز ہوتی تھی، کوئی بات ہونی نیکی اس میں اگر موقع ملنا کوئی، تو یہ کہنا کہ جو سبقت کر دینا نیکیوں میں جو ہے وہ سبقت کرو، میم ہماری بولتی تھی وہ سابقون الخیرات، تو مطلب جس نے کام جلدی کر لیا وہ سابقون الخیرات کو پا گیا، مطلب اس نے نیکیوں میں جلدی سبقت پا لی، جلدی پہل کر لی اس نے۔ اہل کتاب میں جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لایا تھا، اور یہاں پہ اسی گروہ کی جو ہے یہاں پر خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ جو صالح گروہ تھا اس کی خصوصیات کیا تھی، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اور نیکی میں بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے۔ پیچھے جو ہے آیات میں ذلت کا سبب بتایا ہے نا، کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بار بار ذلت دی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی اصلاح کا بھی مطلب ذکر کیا کہ جو لوگ صالحین تھے، لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت اچھے لوگ تھے، ان کی جو ہے وہ کیا خوبیاں تھیں، صالحین لوگوں کی کیا خصوصیت تھیں۔ ہم اکثر جو ہے اپنے مفاد کے کاموں میں تو بہت بھاگتے ہیں نا، اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو تو اپنے زور بازو سے اس کو ختم بھی کرے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو دل میں ہی برا جالے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو صرف دل میں جان رہے ہو، نہ آپ زبان سے روک منع کر رہے ہو نہ ہاتھ سے، اور آپ نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر پھر آتا ہے وما، اور جو کہ فرو کرے گا میرا خیر بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں یغفرہ، وہ ناقدری کی جائیں گے اس کی، واللہ علیم، خوب جانے اور بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اور جو کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین میں خیر کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کسی کے خیر کے کام کی ناقدری نہیں کرتے، اور اس کو پورا پورا جزا اس کو ضرور ملتی ہے، جو بھی نیکی کا بھلائی کا کام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے محبت میں تقوی اختیار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ترجمہ تلاوت چلاتے ترجمے پہ غور کرنا، ٹھیک ہے۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم
الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور ہمیں نیکی کا حکم دینے سے پہلے نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم برائی کا خاتمہ ہاتھ سے کر سکے، اور حکمت کے مطابق جہاں جس طرح سے ضرورت ہے ہم اس کو ویسے استعمال کریں اپنی پاور کو، اور ہمیں یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنے ڈیلی روٹین میں دیکھنا ہے کہ کون سے نیکی کے مواقع آتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے جب یہ لیسن پڑھا تھا نا، تب تھی گرمیاں، تو تب نا کس ایسا بات ہوتی ہے کہ جیسے دھوپ ہے، کوئی گرمی ہے، چھوٹی چھوٹی بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا، کہ کوئی دروازے پہ آیا تو آپ فوراً سے کھول دیں، بجائے اس کے کہ انتظار کر کے دوسرا بہن بھائی جا کے کھول دے، یا کوئی بچہ ہے وہ جا کے کھول دے، خود جا کے جو ہے وہ کھول دے، کہ باہر والا جو ہے وہ دھوپ میں زیادہ دیر نہ کھڑا ہو۔ کسی نے پانی مانگا، فوراً سے جلدی سے اٹھ کے جو ہے وہ خود پانی دے دے، کہ وہ نیکیاں آپ کو آپ کے حصے میں آ جائیں۔ تو ایسے ہی ابھی بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو کچھ چاہیے، کسی نے بلایا ہے، تو بجائے اس کے انتظار کرنے کہ دوسرا بہن بھائی جا کے بات سن لے گا، تو خود جو ہے وہ ساری فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، خود نیکیاں سمیٹنی ہے، کیونکہ دنیا ہی ہے جس میں ہم لوگ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، اس کے بعد آخرت میں تو یہ ایک بس ختم ہو جائے گی یہ کمائی، یہ بزنس نیکی کا، بدی کا۔ ابھی ہے جتنی خریدی جا سکتی ہیں وہ انسان خرید لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ہر نیکی کروائے، اور ہمیں پچھتاوا نہ ہو، ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جو قیامت کے دن افسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ انہوں نے کما لیا ہوتا۔ اچھا، تجوید کی بات کریں تو تجوید میں نا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ کے جو میجر حرف ہے نا، زبر پیش، وہ اس کی بھی ادائیگی میں خرابی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے زبر زیر پیش کو ٹھیک کریں۔ جو زبر ہے نا، وہ اس کی آواز آ کی طرح، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نا، جیسے تین کے جیسے ہوئے تھے نا، ایک سیکنڈ، 1 2 3، اوکے، نا دس، یہاں سے یوما، یوم تبیض، اب دیکھو ایک میں پڑھوں گی یوم تبیض، ایک ہے یوم تبیض، جب میں نے اس کو یوم پڑھا ہے، جب تک میں ماں پورا نہیں پڑھوں گی وہ ماں کی وہ آس نہیں رہے گی، وہ ادروائز لگے یوم، بس کی ساؤنڈ آ رہی ہے، نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ یوم تبیض وجوہ،
पेश में सही तरह से जो है वो होंठ को गोल करना है। वजूहुम, वो पढ़ेंगे ना तो इसने वो होंठ गोल किए बगैर तो वो लफ्ज की सही तरह अदायगी अदायगी नहीं होगी। वाव तो वैसे ही होंठ गोल करके अदा होता है, तो पेश आके वो, दांतों ने नहीं टच होना जुबान के साथ, ठीक है। दांतों को टच नहीं होने देना जुबान के साथ, वाव को गोल होंठ करके वो, वजूहुम, हूँ आगे वो आ रही है शद, तो उसको मिलाना है। हाँ पेश वो हूँ। अब वैसे तो डबल पेश हो तो हुन पढ़ा जाता है, बट आगे जब जज्म शद आ गई है ना, तो फिर उसने पीछे वाले हर्फ को एक, मतलब तनवीन की जगह एक हरकत पढ़ी जाएगी। हूँ, हाँ पेश वाओ, हूँ, वजूहुम वतस वदू, वजूह। अब यहाँ पे वक्फ हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे जज्म दे दूंगी। वजूह, आखिरी वाले हर्फ को हमेशा जज्म दी जाती है जो बिल्कुल एट लास्ट में होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना है कि जबर के लिए मुंह को सही तरह बोल खोल लें, आ करके आवाज है, यऊ, यऊमा, ठीक है। और पेश में सही तरह से होंठों को गोल करना है, और जो लास्ट में जो जो आता है वो वक्फ करना है, तो लास्ट वाले हर्फ को जज्म दे देनी है। वो उसमें चाहे जो मर्जी है, दो पेश है, सिंगल पेश है, दो जबर है, सिंगल है, जो मर्जी हो उसको हमने जज्म दे देनी है आखिरी वाले हर्फ को। जैसे ये हर्फ वक्फ हो रहा है यहाँ पे, तो मीम को भी यहाँ पे जज्म देंगे तो अज़ीम। फिर यहाँ पर वक्फ है तो वजूहुहुम, इसमें ऑलरेडी जज्म हुई हुई है। यहाँ पे तकफुरून, ठीक है। और जब उसको जज्म देनी है ना, तो साथ उसमें थोड़ा सा रुकना भी है ताकि वाज़ेह हो कि हमने इस वक्त पढ़ा क्या है। पढ़ने को तकफुरून पढ़ दिया, लेकिन लास्ट में वाज़ेह नहीं है कि नून मेरे, आप ये सब वर्ड सामने ना हो तो नहीं पता चलेगा कि लास्ट में मैंने क्या पढ़ा। इसलिए तकफुरून, नून पे ठीक है। थोड़ा सा उस आवाज़ पे थोड़ा सा ठहरना होता है ताकि वो लफ्ज़ वाज़ेह हो जाए। अज़ीम, होंठ बंद करके थोड़ा सा रुके, ठीक है। चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी ना, बेशक लास्ट वाला पार्ट दोबारा सुन लिया करें जहाँ पे तजवीद होती है, ताकि जो कोई भी चीज़ समझ ना आए उसको रिवाइज करना हो तो अ, उसको फिर से सुन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।